ان کی جب مرضی ہوگی میرا جسم میری، تو نوجوانوں کی بھی مرضی ہوگی وہ جس بھی سوزی کی بھی چڑھ جائیں کہ اب سارے پریشان ہیں کہ افغانستان میں مولوی لوگ آ گئے، سمجھے؟ اب اللہ آپ کا بھلا کرے، سارے پریشان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ ان کی جب مرضی ہوگی میرا جسم میری، تو نوجوانوں کی بھی مرضی ہوگی وہ جس بھی سوزی کی بھی چڑھ جائیں کہ اب سارے پریشان ہیں کہ افغانستان میں مولوی لوگ آ گئے، سمجھے؟ اب اللہ آپ کا بھلا کرے، سارے پریشان ہیں۔ یہ سورہ محمد ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ اس لیے میں نے نظام بنایا کہ کافر سے میری کوئی دوستی نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کافر کے دنیا اور آخرت کو میں اس کو نیست نابود کر کے رکھوں گا۔ چند دنوں کے لیے اگر وہ کچھ مزے لے لے تمتعوا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار فتمتعوا ثلاثة أيام تمتعوا في داركم ثلاثة أيام۔ اوے مجھے وہی آ گئی ہے، تم ختم، ڈنکا بج چکا ہے، گھنٹی بج چکی ہے، مجھے وہی آ گئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں تمہاری بدماشی انتہا کو پہنچ گئی، میں نے بھی صبر میں کوئی کمی نہیں کی، میں نے صبر اب اعلان آ چکا ہے۔ اب مجھے آج آپ کو اطلاع کر دیتا ہوں، تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام، تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام۔ 3 دن مزے لے لو، 3 دن رہو، 3 دن کے بعد یہ مکان بھی نظر نہیں آئے گا، یہ چھت بھی نظر نہیں آئے گی، یہ سورج بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا، یہ چاند بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا، یہ درخت بھی تمہیں نظر نہیں آئیں گے، یہ بدماشی، یہ تمہاری عیاشی، یہ جس پر تمہاری مرضی۔ تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام ذالک وعد غیر مکذوب۔ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ ایک دن میں رنگ ان کے سرخ ہو گئے، دوسرے دن میں اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ گولڈن ہو گئے، تیسرے دن میں یہ ہے کہ کالے ہو گئے، چوتھے دن میں میرے رب نے سب پہ جھاڑو پھیر دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جب تباہ ہو گئی، ایسے لمبے قد والے پڑے ہوئے، یہاں سے لے کر مسجد کے گیٹ تک اس سے آگے اتنے لمبے لوگ پڑے ہوئے، عاد اور سمود۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، یہاں سے آ کر کے شعیب کے آنسو آتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہ میں نے زندگی بھر نصیحت کی، زندگی بھر اپنی ساری توانائیاں خرچ کی، اے میری قوم، اے میرے قوم، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے کہ لگا کہ یہاں آباد نہیں ہوئے۔ آگے جا کر کے فرماتے ہیں تم نے میری نافرمانی کی، فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اے میری قوم تباہ ہو گئی ہے، پڑے ہوئی ہے سارے کے سارے مردار کھجور کے تنے کے طرح۔ شعیب علیہ السلام اپنی حسرت کا اظہار کر رہا ہے اور اپنے آنسو بہا رہا ہے، اور دیکھ کر کے کہے ہم نبی ساری اپنی صلاحیتیں خرچ کریں، ہماری بات نہیں مانی۔ اب کہتے ہیں میں کیا کروں، تم پر کیا افسوس کروں میں، اس لیے کہ میں نے کوئی کمی نہیں کی۔ ہاں اگر میں تبلیغ نہ کرتا، ہاں میں خدا کا حکم نہ بتاتا، ہاں میں کچھ کوتاہی کر لیتا، پھر آپ یہ ہے کہ تباہ ہو جاتے، مجھے افسوس ہوتا۔ لیکن نہیں، ہم نے کوئی کمی چھوڑی نہیں، تم نے کوئی بدماشی چھوڑی نہیں، ہم نے کوئی غیرت کا حصہ چھوڑا نہیں، ہم نے تو غیرت ہی غیرت میں رہ کر کے ہم نے غیرت، تم نے بے حیائی کو چھوڑی نہیں۔ اب فکیف آسا علی قوم کافرین، یہ نواں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے۔ میں ایسے تمہارے جیسے بے غیرتوں پر پھر کیوں افسوس کروں؟ کرو جو کچھ تمہیں کرنا ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ کل تمہیں یاد رکھے گا، یاد آئے گا تمہیں کہ تبلیغیوں کی باتیں کیا تھی، قرآن کی باتیں کیا تھی، بخاری ترمذی کی باتیں کیا تھیں، ملا کی باتیں کیا تھی۔ کر لو مزہ۔ عرض کر رہا تھا ساتھی، دعا کرو، اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو جاؤ کہ ہمیں یہ نظام، ہم جانتے ہیں کہ اس سے اسلام نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی ہمارے کچھ مولوی اندر جا کر کے وہ کم از کم ختم نبوت کے خلاف تو بل پاس نہیں ہوگا، یا کبھی ایسے بل پاس کرتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، بھائی جو کچھ کرے، ایسے بل بھی پاس ہوتے ہیں۔ نوجوان انتظار میں، نوجوان سارے اس کو پسند بھی کرتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، سمجھے؟ ان کی جب مرضی ہوگی میرا جسم میری، تو نوجوانوں کی بھی مرضی ہوگی وہ جس بھی سوزی کی بھی چڑھ جائیں۔ پھر نوجوانوں کی مرضی ہوگی ڈبل سواری کرے یا ٹرپل سواری کرے، میرا جسم میری مرضی۔ ایسے بے غیرتی کی پوری ترویج ہو رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ اس ملک کو، ہمارے ان لوگوں کو ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے۔ ان سے کوئی توقع نہیں ہے، آپ سے میرے صرف اپیل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب سارے پریشان ہیں کہ افغانستان میں مولوی لوگ آ گئے، سمجھے؟ اب اللہ آپ کا بھلا کرے، سارے پریشان ہیں۔ اگر ادھر اسلامی قانون نافذ ہوتا ہے، مائیں بھی محفوظ، بہنیں بھی محفوظ، بیٹیاں بھی محفوظ، غیرت بھی محفوظ، جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، کاروبار بھی محفوظ، ہر طریقے سے، پھر وہاں کے لوگ کہیں گے پاکستان کے مولوی پہ بھی لعنت ہو، اتنے مولوی کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے مولوی بھی زیادہ تر یہاں چاہتے کہ اسلامی قانون نافذ نہ ہو۔ کوئی بریلوی بنا ہے، کوئی جماعت اسلامی بنا ہے، کوئی اہل حدیث بنا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہے، کسی کی ٹوپی ٹھیڑی ہے، کسی کی سیدھی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ بس سارے کے سارے لگے ہوئے۔ تو اگر اسلام چاہتے ہو تو تم آپس میں متفق کیوں نہیں ہوتے؟ 5ویں کا نام تو میں نہیں لیتا، یہ 4 کا نام تو میں نے لے لیا۔ یہ اس ملک کے باسی ہے، یہ اس ملک کے باشندے ہیں، ہندو بھی اس ملک کے رہنے والے، اقلیت ان کے حقوق ہیں، وہ ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ایک کا نام تو نہیں لے رہا ہوں، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، تم اسلام چاہتے ہو، اور 5واں تو ہے اسلام کا دشمن۔ وہ اسلام کا اگر دوست ہوتا تو ان کی پوری کائنات میں کسی کے سینے میں قرآن تو ہوتا۔ اگر وہ قرآن کو چاہنے والے ہوتے تو ان کی پوری کائنات میں۔ آپ کو چیلنج ہے، ہمت کر۔ میں ایران گیا ہوں، عالمی مقابلے میں گیا ہوں، ایران گیا ہوں، عالمی مقابلے میں ان کے مولویوں کے چہرے پہ میں نے تھوکا ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹکے کا لوگ بھی نہیں، قرآن کہیں بھی یاد نہیں۔ اور جس بغیرت کو قرآن یاد نہ ہو، اس کے بعد پھر بھی تم یہ آس رکھتے ہو، یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ بھی کوئی اسلامی فرقہ ہے، پھر بھی آپ آس رکھتے۔ ارے پوری کائنات میں 1-2 حافظ تو دکھا دو، پوری کائنات۔ اگر تمہیں قرآن سے دشمنی نہیں ہے تو 1 حافظ تو دکھا دو۔ پنجتن پاک کے وارث بنے، حسین قرآن کا حافظ تھا، حسن قرآن کا حافظ تھا، زین العابدین قرآن کا حافظ تھا، میری اماں فاطمہ، میرے ماں باپ، پوری کائنات اس کے یہ ہے کہ خاک پا پہ قربان جائے۔ فاطمہ چکی چلا رہی تب بھی قرآن پڑھ رہی، چکی چلا رہی محمد کی بیٹی تب بھی قرآن پڑھ رہی۔ واہ واہ، عائشہ قرآن کے حافظ، صفیہ قرآن کے حافظہ، صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، واہ علی واہ، اشارہ کرتے علی کو تو علی ادھر کہتے یہ آیت فلان جگہ پر، تو تم علی کے اور حسن حسین کے وارث ہو۔ ایک تو بندہ دکھا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ پھر اس لیے ہماری بغیرت، بعض سب کی بات نہیں کر رہا، بعض ہمارے حکمران کہتے ہیں یہ بھی مولوی ہے، یہ مولوی نہیں ہے، یہ تم سے بڑا بغیرت ہے، وہ مولوی نہیں ہے، وہ اسلام میں گھس کر کے مغز کو باغ میں جانے نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کہ ہماری حالت اظہار پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں اس قسم کے حکمران عطا فرمائے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ قرآن جو برحق ہے اس کو ہم سینے سے لگائیں۔ اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے، باطل کو چھوڑ کر کے اس نظام کے پیچھے آ جائیں، اپنے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں، اس پر عمل کریں، انبیاء کی طرف دیکھیں، قرآن کی طرف دیکھیں، خدا کے نظام کی طرف دیکھیں۔ پروردگار ہمارا رخ وہاں سے انگریز کے پتلوں سے موڑ دے، اس کے نظام سے موڑ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنائے، اللہ ہمارا بن جائے۔ وہ کون سا جج ہے کہ جو تمہارے اللہ آپ کا بھلا کرے؟ اس کے وہ خالد لڑکے کو کس جج نے؟ ایسے موقع پر مسلمان جج تمہیں نظر نہیں آتے، اقتدار تمہارے ہاتھ میں، تم نے کرنا ہے۔ جج تمہیں قادیانی نظر آتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے گھر میں اس طرح آپ ان جملوں کو برداشت نہیں کرتے، تم پہ بھی لعنت، تمہارے اس قادیانی نبی پہ بھی لعنت، نبی۔ اور پھر ایسے ایسے مولوی سرکاری، وہ سرکاری بے غیرت مولویوں کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کی بھی رٹی ہوئی، وہ انگلش کے چند الفاظ رٹا لگا کر کے جا کر کے ہر سرکار کے جو بھی حکومت آتی ہے اس کے گود میں جا کر کے بیٹھ جاتے، اور وہ نظام علماء کے خلاف، علماء کو پریشان کرنے کے لیے، مدارس کو پریشان کرنے کے لیے۔ الذين آمنوا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ یہ نظام برحق آسمان سے ہے۔ كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ خدا ان کے چھوٹے موٹے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا محمد کے اور اللہ کے نظام کو سینے سے لگاؤ۔ كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ خدا تمہاری اس دنیا کی زندگی کو بھی ٹھیک کرے گا، آخرت کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ یہ میرے رب کے وعدے ہیں۔ سورہ محمد ہے، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ القتال ہے، سب کو سبحان اللہ۔ سورۃ الجہاد ہے، سب کو سبحان اللہ۔